12 فروری 1973 کو سردار عطا اللہ مینگل صاحب کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا. بلوچستان میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی, ٹروپس بھیجے گئے, فوجیں بھیجی گئیں, اور پھر وہاں پر جو ایک موومنٹ تھی, ڈیموکریٹک موومنٹ تھی, نیشنل موومنٹ تھی, اس کو جو ہے دبانے کے لیے, اس کو کمزور کرنے کے لیے پھر وہاں پر لوگوں نے ٹریڈیشنلی ریزسٹ کیا اس کے اگینسٹ. پھر اس کے بعد جا کے 1997 میں سردار عطا اللہ مینگل صاحب کے بیٹے سردار اختر مینگل کو جو ہے حکومت نصیب ہوئی, جس میں ہم اس اسمبلی میں تھے. نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. ہم نے جو ہے وفاق کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا, محبت کا ہاتھ بڑھایا کہ بلوچستان کو اس کا ڈیو شیئر, بلوچستان کو اس کی جو ہے حیثیت کے مطابق اس کی جو ہے پسماندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو تمام مراحت, حقوق اور منصوبہ سازی کے اداروں میں جو بھی اس کا حق بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس سارے عمل میں ماں سوائے مسکراہٹوں کے, خوشکن وعدوں کے اور اس طرح کے جو ہے لفظی جو ہے تسلیوں کے, طفل تسلیوں کے, بلوچستان کے لیے عملاً کوئی کام نہیں کیا گیا. منصوبہ سازی کے اداروں میں بحیثیت ممبر قومی اسمبلی 217 کی تھی. بلوچستان نیشنل پارٹی کے 3 ممبران قومی اسمبلی تھی. 3 ممبران قومی اسمبلی کا آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے ہر فورم پر ہانسو تک بھی بہائے ہیں, اور قومی اسمبلی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم نے اپنا جو فرض تھا, جن لوگوں نے ہمارے کندھے پر جو اپنا ووٹ کا جو بوجھ ہمارے کندھوں پر رکھا تھا, وہ ہم نے قومی اسمبلی میں بڑے حسن طریقے سے نبھایا, اور وہ کاغذات, وہ ریکارڈ اس بات کے بھی تک گواہ ہیں. لیکن جو منصوبہ بندی کا ادارہ ہے وہ اب بھی میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کو انہوں نے وہ کرنے ہی نہیں دیا. پارلیمنٹ نواز شریف کے وقت میں بھی مفلوج تھی. پارلیمنٹ پاکستان کے اندر کافی عرصے سے جو جمہوری ادارے تھے وہ کافی عرصے سے جو ہیں اسی طرح کنٹرولڈ ہیں, اور ایسے کنٹرولڈ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. ہم آپ سے دراصل یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب آپ یقیناً بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے, لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہیں, ایجوکیشن کی آپ نے ذکر کی, یہ تو پروونشل سبجیکٹ, اور پروونشل سبجیکٹ جو ہے اس کے اندر بہت سارے آپ کو ایڈز اور گرانٹس بھی ملتی ہیں, اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو پروونشل اسمبلی خود سے اس کو ہینڈل کر سکتی ہے. تو بلوچستان کے اندر جن معاملات کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس کے اوپر بہت سارے بلوچستان کے سیاستدان, جن میں آپ کے پارٹی کے بڑے بھی شامل تھے, وہ کام کر سکتے تھے. اب آپ نے ذکر کیا نواز شریف کی حکومت کا, آپ یہ بھی دیکھیں کہ اپنی پارٹی کی سپلٹ جو ہے آپ کے اپنے ایم پیز نے ڈیفیکٹ کیا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ کسی نے ان کو لالچ دیا اور ادھر چلے گئے, لیکن ایکشن تو ان کا اپنا تھا نا. تو کچھ نہ کچھ رسپانسبلٹی بلوچستان کا جو لوکل سیاستدان ہیں, جن میں سے بہت سارے آپ کی پارٹی سے منسلک ہیں, ان کی بھی تو ہے.